اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان نزول کی ویڈیو پیش خدمت ہے اور ابتداءً عرض ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیجئے گا، اور چونکہ یہ ویڈیو اسکول اور کالج کے ترجمہ قرآن کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے تو اس ویڈیو سے متعلق اپنی اہم آراء سے بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور مستفیض کیجئے گا، اسے لائک کیجئے گا اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیے گا۔ تو شان نزول کے متعلق جب بچوں کو ترجمہ قرآن کی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے تو عموماً یہ سوال سامنے آتا ہے، کچھ بچے یہ سوچتے ہیں اور کچھ باقاعدہ طور پر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ شان نزول کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ شان نزول کی یہ ڈیفینیشن ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور صورتیں جن خاص حالات اور پس منظر میں نازل ہوئیں، یعنی وہ واقعات کے جو پیش ہوئے اور پھر قرآن نازل ہوا، وہ اسباب اور وجوہات جو اس وقت واقع ہوئیں اور ان کے حل کے طور پر اور ان کے بعد ان سے متعلق پھر قرآن کریم نازل ہوا۔ تو جب ہم ان وجوہات، اسباب اور واقعات اور پس منظر کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ہماری جو ڈسکشن ہے اس پس منظر کی، ان خاص حالات کی، اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے شان نزول کی ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، اور اس طرح شان نزول کا ہی دوسرا نام سبب نزول ہے، وجہ نزول بھی ہے، اور شان نزول کے لیے ہی یہ متعدد جو الفاظ اور ٹرمز ہیں، یہ نام ہیں، یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ایک شان نزول جو ہے وہ ایک ہی آیت کا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی شان نزول بنا اور وہ متعدد آیات کا اکٹھا ہوتا ہے، یعنی شان نزول تو ایک ہے لیکن اس کے بعد اس کے بارے میں متعدد چند آیات جو ہیں وہ اکٹھی نازل ہوتی ہیں، جبکہ ان کی وجہ نزول ایک ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس ضمن میں یہ بات سمجھنی بہت ہی اہم ہے کہ شان نزول والی جتنی بھی آیات ہیں ان کا شان نزول تو خاص ہوتا ہے، مگر ان آیات سے ثابت ہونے والا جو حکم ہے وہ عام ہوتا ہے اور تا قیامت لاگو رہے گا۔ اس جملے میں خاص اور عام کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ وہ واقعات اور اسباب تو اس وقت جب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری دور حیات تھا اور قرآن کریم حالات و واقعات کے مطابق نازل ہو رہا تھا، اس وقت وہ شان نزول اور اسباب تو ایک مرتبہ خاص پیش آ گئے، لیکن ان آیات سے جن چیزوں کی کا حلال ہونا یا ناجائز ہونا یا حرام ہونا ثابت ہوا ان نازل ہونے والی آیات سے، وہ جو حلت اور حرمت اور جواز وغیرہ کا یا جو بھی حکم جو ہمیں ان آیات سے معلوم ہوا وہ عام ہے، یعنی وہ صرف اس پیش آنے والے واقعہ اور ان افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ وہ واقعہ تو خاص تھا، وجہ تو خاص تھی، حالات تو خاص تھے، لیکن جو بھی حلت و حرمت اور جواز یا جو بھی حکم ان آیات سے ہمیں حاصل ہوا وہ سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے عام ہے اور قیامت تک لاگو رہے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے شان نزول کی اہمیت سے متعلق۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔